بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کے حقدار ہیں، اور وَلَهُمْ عذاب مہینہ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو آج ہم کربلائے معلیٰ سیریز کی جو پہلی ایپیسوڈ ہے، حضرت اون اور محمد علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ حضرت اون اور محمد علیہ السلام یہ حضرت زینب علیہ السلام کے شہزادے تھے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے، ان کے بیٹے تھے، شہزادے تھے۔ اور یہ میدان کربلا کے اندر امام علی مقام علیہ السلام کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان فدا کی، اپنی جان نثار کی، اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور آپ سخی ابن سخی ہیں، اور آپ کے دادا جان جو ہے اصحاب صفہ کے کفیل تھے، اور آپ کے والد گرامی روزانہ 1,00,000 درم جو ہے مدینہ کے غرباء پر، فقراء پر، یتامہ پر، مساکین پر خرچ کرتے تھے۔ اور آپ کے والد گرامی کا لقب بحر الجواد تھا، اور آپ کی پرنانی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہے ان کی سخاوت پورے مکہ میں، پورے عرب میں مشہور تھی۔ اور آپ کے دادا جان وہ عظیم شجاعت اور بہادری کے مالک تھے کہ میدان جنگ میں 90 زخم آئے کفار سے، مشرکین سے لڑتے ہوئے، لیکن ایک زخم بھی جو ہے وہ پشت پر نہ تھا۔ تو حضرت زینب علیہ السلام ان دونوں شہزادوں کو میدان کربلا کے اندر یوم عاشور کو امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آئیں، اور عرض کیا کہ بھائی جان، یہ میں آپ کے جو ہے آپ کی اس مشکل گھڑی میں اپنے دونوں شہزادوں، دونوں بیٹوں کو لے کے آئی ہوں، اور اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے کہا، باجی جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی اکبر اور قاسم موجود ہوں؟ تو ان کی موجودگی میں اون اور محمد کو جو ہے وہ شہید ہوتے ہوئے دیکھوں تو میں قیامت کے دن اپنی ماما جان سیدہ کائنات علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو جب آپ کی باجی جان حضرت زینب علیہ السلام نے اصرار کیا تو آپ نے جو ہے آپ کی بات کو نہیں ڈالا، اور میدان کربلا کے اندر جو ہے حضرت اور محمد علیہ السلام کو جنگ کی اجازت دے دی، اور شہید ہونے کے لیے اجازت دی۔ حاضرین محترم، جب امام علی اکبر، امام علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اور شروع میں جو ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، تو آپ اپنی چادر میں لپٹے ہوئے دونوں شہزادوں کو لے آئی، اور عرض کی کہ بھائی جان، میں نے جب بھی اپنے بابا جان سے، اپنی ماما جان سے کوئی بھی خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے میری کبھی خواہش کو ٹالا نہیں، میں بھی آپ سے ایک خواہش کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ باجی جان، آپ جو بولیں، میرے بس میں جو بھی ہوگا میں اس وعدے کو ایفا کروں گا، آپ کی بات کو پورا کروں گا۔ تو آپ نے چادر سے اون اور محمد کو نکالا اور کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ سے پہلے کہ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر لیں۔ تو آپ نے ان کی خواہش کو قبول فرما کر ان کو جو ہے شہید ہونے کے لیے اور میدان کربلا میں جنگ کے لیے اجازت دی، اور آپ نے خود ان کو تلواریں تھمائیں، خود ان کو جو ہے وہ لباس پہنایا، اور پھر اس کے بعد حضرت زینب علیہ السلام کی دونوں شہزادوں کی عمر روایات کے اندر جو ہے وہ 13-15 سال ہے، اور 15 اور 18 سال عمر مبارک آئی ہے، اور دونوں شہزادے جو ہیں اشکبار تھے، اور عرض کر رہے تھے کہ مامو جان، ہم آپ پر فدا ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ پر نثار ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے جام شہادت نوش کر لیں۔ تو پھر دونوں شہزادوں کو میدان کربلا میں جو ہے رخصت کیا امام علی مقام علیہ السلام نے۔ اور یہ حاضرین محترم، یہ ایسی شہادتیں ہیں کہ جنہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ذکر فرما دیا تھا، جو ہے امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کا۔ ہمیشہ شہادت جو ہے وقوع پذیر ہونے کے بعد
جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے لوگوں کو، جو ہے نا وہ لوگوں پر اشکار ہوتی ہے، لیکن میدان کربلا میں جو شہادتیں ہوئیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر عطا فرما دی تھی۔ اور جب حضرت اون اور محمد جب میدان میں گئے اور کئی یزیدیوں کو اور فوج اشقیاء کو جو ہے واسر جہنم کرتے گئے، سب کو جب واسر جہنم کیا تو انہوں نے پھر مل کر جو ہے نا اکٹھا یکبارگی حملہ کیا، اور حضرت اون اور محمد جب جو ہے نیزوں کی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور جام شہادت نوش کر لیا، تو اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو امام علی مقام علیہ السلام قریب آئے، پوچھا کہ میرے شہزادوں، میرے بھانجوں، کیا بات ہے، تکلیف ہو رہی ہے؟ عرض کرنے لگے مامو جان نہیں، تکلیف نہیں ہو رہی، جام شہادت نوش کرنے سے پہلے اپنے نانا جان مولا علی شیر خدا کی زیارت کر رہے ہیں، اپنی نانی جان سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو حضرت زینب علیہ السلام وہ امام علی مقام علیہ السلام کی وہ وفادار بہن ہے کہ مولا علی شیر خدا نے بوقت نکاح بھی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عہد دیا تھا کہ میری یہ بیٹی اگر اپنے بھائی امام علی مقام علیہ السلام کے پاس جہاں بھی جانا چاہے، اس کو تم جو ہے نا وہ روکنا نہیں۔ تو انہوں نے بوقت عہد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد لیا، خود علالت کی وجہ سے جو ہے وہ سفر کربلا میں شامل نہیں ہو سکے۔ اور حضرت زینب علیہ السلام نے جب یوم عاشور آیا تو مصائب و علام جب ٹوٹ پڑے تو اس وقت آپ نے عرض کی کہ بھائی جان، میں نے اپنی نانا جان سے سنا ہے کہ جب مصائب آئے، علام آئے تو صدقہ اتارتے ہیں، تو میں بھی صدقہ دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے باجی جان، اس بیاب و گیا صحرا میں ہم کیا صدقہ دے سکتے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے دونوں شہزادے اون اور محمد ہیں، ان کو میں صدقہ دینا چاہتی ہوں، قربان جائیے ان کی وفا پر، ان کی ایثار پر، ان کی قربانی پر، کہ اپنے شہزادے بھی جو ہے ان کو اللہ کی راہ میں لوٹا دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کا قول البدایہ والنہایہ میں کہ جب مکہ سے کربلا کے سفر کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر انہوں نے امام علی مقام علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف؟ یہ تو اگر میرا بس چلے تو میں آپ کا سر پکڑ کر آپ کو روک دوں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بابا جان کو شہید کیا، آپ کے بڑے بھائی کو زخمی کیا؟ اور حاضرین محترم، پھر حضرت عبداللہ بن جعفر جو ہے انہوں نے بھی فرمایا تھا امام علی مقام علیہ السلام کے کہ خدا کے لیے آپ رک جائیے، جو ہے اگر آپ شہید ہو گئے تو اسلام کا چراغ بجھ جائے گا۔ لیکن اللہ کا امر تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، شہادت کی خبر دی تھی، آپ وہ حکم مصطفیٰ کی تعمیر کے لیے اور امر الہی کی تعمیر کے لیے جب دین اسلام پر کڑا وقت تھا، یزید فسق و فجور میں مبتلا تھا اور حدود اللہ کو جو ہے پامال کر رہا تھا، اسلام کی حرمتیں پامال کر رہا تھا، آپ نے اپنے خانوادے کے سمیت جام شہادت نوش کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے جب دیکھا کہ آپ رک نہیں رہے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ اگر مامو جان واپس لوٹ آئیں تو ان کے ساتھ لوٹ جانا، ورنہ ان کے قدموں پر جو ہے اپنی جانوں کو قربان کر دینا۔ تو حاضرین محترم، پھر اسی طریقے سے حضرت بن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہا، آپ نے اس کو 20 کوڑے جو ہے وہ سزا کے طور پر مارے۔ اور جب کربلا کا قافلہ لوٹا پھوٹا قافلہ جو ہے جب مدینہ منورہ سے واپس آیا، جو ہے حضرت اون اور محمد بھی شہید ہو گئے، امام علی اکبر اور امام علی قاسم بھی شہید ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ تو آ کر آپ نے حضرت زینب علیہ السلام نے سیدہ کائنات علیہ السلام اپنی ماما جان کی قبر پر حاضری دی اور عرض کی ماما جان، میں نے علی اکبر اور علی اصغر بھی قربان کر دیے، اون اور محمد بھی قربان کر دیے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر واپس اپنے گھر گئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کا غلام تھا تو اس نے کوئی گستاخانہ جملے کے کہ یہ سب کچھ معاذ امام میرے مقام علیہ السلام کی وجہ سے ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنا جوتا نکال کر اس کی پٹائی کی اور کہا بدبخت، میں تو اس وجہ سے اشکبار ہوں کہ میں علیل تھا اور میں میدان کربلا میں جا نہیں سکا اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان نثار نہیں کر سکا۔ تو یہ حضرت اون اور محمد جو خانواد رسول تھے، جو حضرت زینب علیہ السلام کے شہزادے تھے، ان کی شہادت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے اپنی جان اور مال سے بڑھ کر جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے، ہمیشہ اہل حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، باطل کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور یزید جیسے فاسق اور فاجر جو ہے اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے خلاف کھڑے ہو کر آپ نے
علم جہاد بلند کر کے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی کوئی ایسی فسق و فجور والا نظام ہو اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنا، صدا بلند کرنا، یہ امام حسین علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گئیں اللہ پاک ہمیں شہدائے کربلا کی محبت، ان کی توجہات و فیوزات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔